بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے پوچھا کہ آپ کا دین اسلام کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا دین اسلام سچا ہے یا نہیں؟ کیا قرآن حق ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دین سچا ہے اور قرآن حق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں آخری کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو چکی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود باعمل ہو، یعنی وہ جس نیک بات کا حکم دے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود اس پر عمل کرتا ہو۔ مثلا اگر میں کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں تو ضروری ہے کہ میں پہلے خود نماز پڑھتا ہوں۔ کسی کو سچ بولنے کا حکم دوں تو ضروری ہے کہ پہلے خود سچ بولتا ہوں، کیونکہ اگر میں خود باعمل نہیں ہوں گا تو لوگ میری اس نیک بات پر عمل نہیں کریں گے اور میری تبلیغ غیر مؤثر ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر میں دوسروں کو برائیوں سے روکوں تو ضروری ہے کہ میرے اندر وہ برائیاں موجود نہ ہوں۔ تبلیغ دین کا بنیادی اصول اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کے ترجمے سے ظاہر ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس آیت میں مخاطب کو اسی بارے میں بتایا جا رہا ہے تیرا حال کتنا عجیب ہے کہ تو دوسروں کو تو نیکی اور بھلائی کا حکم دے رہا ہے، اس بارے میں ان کی صحیح رہنمائی بھی کر رہا ہے، مگر افسوس تو اپنے آپ کو بھول گیا۔ جب بھی عمل کا معاملہ درپیش آتا ہے تجھے اپنی ذات بالکل یاد نہیں رہتی، جبکہ تو کلام الہی کی روشنی میں لوگوں کو نیک بات کا حکم دے رہا ہے، لوگوں کی اس کلام الہی کے ذریعے رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر کون سی بات تیرے عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ کیا تیرے اندر عقل نہیں؟ کیا تیرا شعور ختم ہو گیا ہے، یا تو نے اپنی سمجھ سے کام لینا ہی بالکل ترک کر دیا ہے؟ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں تو پہلے ہم خود باعمل بنیں، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ کسی نیکی کا حکم کرنے سے پہلے وہ نیکی ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے، اور کسی کو بری بات سے روک رہے ہیں تو وہ بری بات ہمارے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی اس آیت کا لب لباب ہے۔